بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے بارے میں، وہ مبارک رات جو رحمت اور مغفرت سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کی حقیقت اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اور ہم بات کریں گے شب برات سے قبل معافی مانگنے کے پیغامات بھیجنے کی حقیقت کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ شب برات کیا ہے۔ شب برات یعنی لیلۃ النصف میں شعبان کی 15ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت فرماتے ہیں اور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس رات کے بارے میں بہت سی ضعیف احادیث ملتی ہیں۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں، رزق اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب لے آتے ہیں۔ شب برات میں عبادت کرنا ضروری ہے مگر فرض نہیں ہے۔ یہ رات توبہ اور دعا کا بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مغفرت مانگنے والوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جو رو رہے ہوتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کرتے ہیں سوائے 5 لوگوں کے۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شائن، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، تیسرا المسول، متکبر، تکبر کرنے والا، چوتھا آکل والدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ کبھی کبھی اونچا بول ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عاق، دلوں کو زخمی کر دینا، پھاڑ دینا، ماں باپ کے دل کو اپنے لفظوں سے، اپنے لہجے سے اس حد تک چھنی کر دینا کہ ان کے دل کھنچ جائیں، ان کے دلوں کو تکلیف ہو، ان کے دل، ان کے جگر زخمی ہو جائیں۔ جو ماں باپ کے دلوں کو پھاڑ دے، جو ان کے سینے زخمی کر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور پانچواں، وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، شراب کا عادی، روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ معافی نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ساری زندگی کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اسے بھی معافی مل سکتی ہے اگر وہ تکبر چھوڑ دے، اگر وہ شرک چھوڑ دے، اگر وہ والدین کی نافرمانی چھوڑ دے، اگر وہ شراب چھوڑ دے، اگر وہ کینہ اور بغض سے دل کو پاک کر لے، وہ تکبر کرنا چھوڑ دے۔ اگر وہ یہ سب چھوڑ دے تو انہیں بھی معافی مل جائے گی۔ میرا رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے اپنی مخلوق کو معاف کرنے کے، اپنی مخلوق کو بخشنے کے۔ وہ تو منتظر ہے اپنے بندوں کے لوٹ آنے کا، ان کی معافی کا، ان کو بخشنے کا۔ اب میں بات کرتی ہوں شب برات کی حقیقت اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ماہ شعبان کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شب برات جیسی عظیم الشان رات پائی جاتی ہے۔ یہ نصف شعبان یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات۔ احادیث مبارکہ سے اس رات کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دیگر راتوں کی طرح یہ رات بھی مغرب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات رحمت خداوندی کی تجلیات آسمان سے دنیا تک اتر آتی ہیں۔ اس رات خصوصی طور پر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بخشش، رحمتیں اور مہربانیاں نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے اور سوالیوں کی جھولیاں بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم نوازیوں کا سلسلہ پوری رات جاری رکھتا ہے اور صبح صادق کے وقت اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں کا سلسلہ مکمل نہیں کرتا، در حقیقت یہ رات اپنی فضیلتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔
اس رات اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے مغفرت کا اعلان فرماتے ہوئے بے شمار بندوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ برات کے معنی نجات پانے کے ہیں۔ چونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں شب برات سے قبل معافی مانگنے کے پیغامات بھیجنے کی حقیقت۔ شب برات آنے سے پہلے بہت سے لوگ یہ پیغامات پھیلاتے رہتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، اس رات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے یہ رات آنے سے پہلے مجھے معاف کر دیں۔ اس طرح کے بہت سے پیغامات ایک دوسرے کو بھیجے جاتے ہیں، لیکن شب برات میں نامہ اعمال کی تبدیلی والی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس لیے یہ بات درست نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ بہت سے مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ در حقیقت معافی کے لیے کوئی دن یا کوئی رات مقرر نہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ کسی کی گئی دل آزاریاں، کسی کے مارے گئے حقوق اور کسی کے ساتھ کی گئی ناانصافیاں صرف ایک رات کی منتظر نہیں ہے معافی کے لیے۔ جب جہاں وقت ملے اپنے کی گئی غلطیوں کی، اپنے کیے گئے گناہوں کی معافیاں اللہ سے اور بندوں سے مانگ لینی چاہیے۔ البتہ بعض بد نصیب اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو رشتے توڑنے والے ہیں یا والدین کے نافرمان ہیں۔ اس تناظر میں شب برات آنے سے پہلے ہی خصوصی طور پر معافی تلافی ہو جانی چاہیے، تاکہ اس رات مغفرت سے محروم کوئی نہ رہ جائے۔ البتہ معافی تلافی کا سلسلہ محض رسمی نہیں ہونا چاہیے، دلوں کے بغض کو ختم کر کے اس کو حقیقت کا روپ دینا چاہیے، یعنی واقعتاً باہمی معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ معافی تلافی کا سلسلہ محض رسمی پیغامات بھیجنے کی حد تک ہی محدود رہتا ہے اور حقیقت میں کوئی معافی تلافی نہیں کی جاتی، بلکہ یوں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن کے ساتھ رنجشیں اور ناراضگیاں ہیں ان کے ساتھ تو معافی تلافی کی ہی نہیں جاتی، اور جن کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں اور رنجشیں نہیں ہیں ان کو معافی کے پیغامات بھیجے جا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ قابل اصلاح بات ہے۔ لوگ اس رات میں آتش بازی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں اور صرف روایات کے لیے جاگتے ہیں۔ یہ سب نہ کریں۔ دلوں کو صاف کرنا اس رات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اپنے رب سے اور اس کے بندوں سے اپنے معاملات کو درست کر لو اور معافی کے لیے کسی شب برات کے منتظر نہ رہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے یہ رات آخری ہے یا یہ لمحہ آخری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔